عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم درسی میں حصہ نظم میں پہلی حمد دیکھنے جا رہے ہیں۔ پہلی حمد کے اشعار اور اس کی تشریح انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، جس کے شاعر ہیں رشید فراز۔ ان کا پورا نام ہے عبدالرشید فراز۔ دیکھیے نظم، اب یہاں پر حمد جو ہے، حمد اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کو حمد کہتے ہیں۔ اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کو حمد کہتے ہیں، جس میں اللہ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کائنات، اس جیسی ہزاروں کائنات کا مالک اور بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ فاتحہ میں کہ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ اے میرے بندو، میں سارے عالموں کا رب ہوں، میں سارے عالموں کا رب ہوں۔ اس دنیا میں ایسی ہزاروں لاکھوں جو ہے یہاں پر مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کھلا رہا ہے، اور ہزاروں کائنات ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چلا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ پوری چیزوں کو کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اس نظم میں بیان کر رہا ہے۔ آئیے ہم جو ہے نظم کے اشعار دیکھتے ہیں۔ پہلا شعر ہے کہ راہ گزر کوئی ہو منزل کا تقاضا تو ہے، کہ راستہ چلنے والا کوئی بھی ہو، لیکن میرے اللہ منزل پر پہنچانے والا تو ہے۔ دیکھیے دنیا میں لوگ الگ الگ سے جو ہے کئی مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، سب کے راستے الگ الگ ہیں، لیکن منزل ایک ہے، یعنی اللہ تک پہنچنا۔ دل نے جس وقت جہاں دل سے پکارا کہ اے اللہ، ہم تجھ کو جب بھی جس وقت بھی دل سے پکارتے ہیں میرے اللہ، تو فوراً حاضر ہو جاتا ہے ہماری مدد کے لیے۔ کہتا ہے چشم بینا یعنی دیکھنے والی آنکھ، دراصل جو ہے وہ دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ اگر اللہ کو دیکھنا ہے تو صرف ہم یہ ہمارا ہاتھ لے لو، یہ ہاتھ کا اگر انگوٹھا اگر نہ ہو انسان کا تو بہت سارے کام اس کے رک جاتے ہیں۔ یعنی یہ انگوٹھا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اس سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا کسی جو ہے حادثے میں چلا جائے تو آپ بتائیے ہم اس ہاتھ سے کھانا کھا سکتے ہیں؟ کیسے نہیں کھا سکتے۔ تو یہ ہاتھ، یہ انگلیاں، یہ جو ہے آنکھیں، یہ پورا جسم، یہ سب اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں جس کا ہم استعمال کر رہے ہیں، لہٰذا ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کہتا ہے کہ چشم بینا کو بصیرت دل مغزو کو یقین، ڈوبتی آنکھ کو تنکے کا سہارا، کہ جو ڈوبنے والا ہے تو اسی کو جو ہے اس سہارا بنتا ہے میرے رب۔ اپنے محور پہ ہے گردش میں اگر شمس قمر، کہ چاند اور ستارے بھی اگر گردش میں ہے، جس کے قبضے میں ہے انجام زمانہ، پورا زمانہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے۔ وہ خالق کائنات، پوری کائنات کا رب ہے۔ کہتا ہے چاند سورج تیرے اوصاف بیان کرتے ہیں، کہ چاند اور سورج تیری صفتیں بیان کرتے ہیں کہ تو کتنا صفت والا ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو نور ہے، تو نور علی نور ہے۔ کہتا ہے ہم فقط نور کا، پر تو ہے سراپا نور ہے۔ کیا بولتا ہے کہ پر تو یعنی سایہ، ہم تو صرف دیکھتے ہیں، لیکن سب کچھ جو ہے وہ تو نور ہی نور ہے، اللہ نور ہے، سر سے لے کے پاؤں تک اے اللہ، یعنی زمین سے لے کے آسمان نور ہی نور ہے۔ رات اور دن ہے پروئے ہوئے موتی کی طرح، کہ اللہ تو نے رات اور دنوں کو جیسے مالا میں پروئے ہوئے، مالا میں جو ہے لگائے ہوئے ہیں، ظلمت سب میں دن کا وسیلہ تو ہے۔ کہ کیا کہہ رہا ہے شاعر کہ ظلمت سب جیسے دل مقصود غمگین دل، اور کہ دل رات اور دن ہے پروئے ہوئے موتی کی طرح، ظلمت سب میں دن کا وسیلہ تو ہے۔ شاعر آگے حمد میں بیان کرتا ہے کہ صبح صادق کی سفیدی تیری عظمت کا نشان، سفیدی یعنی
سفیدی صبح صادق کی سفیدی تیری عظمت کا، صبح صادق جو صبح ہوتی ہے یہ تیری عظمت کا پتہ دیتی ہے. سجدہ کرتا ہے سجدہ کرتا ہے جسے شب کا اندھیرا تو ہے، کہ رات کا اندھیرا سجدہ کرتا ہے تو دن تو ہی اللہ نکالتا ہے. تجھ سے بڑھ کر کوئی شفقت نہیں کرنے والا، کہ اے اللہ تجھ سے بڑھ کر کوئی شفقت نہیں کرنے والا، تیرا ہمسر ہے نہ ثانی کوئی یکتا تو ہے. یہ سورہ اخلاص جو ہے ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، یہ اس پر یہ شعر مکمل بیٹھتا ہے کہ تجھ سے بڑھ کر کوئی شفقت نہیں کرنے والا، تیرا ہمسر نہ ثانی کوئی یکتا تو ہے. سینکڑوں بار ہوا یوں مجھے ٹھوکر بھی لگی، کہ سینکڑوں بار میں گرا مجھے ٹھوکر بھی لگی، لیکن جو گرنے سے ہوں محفوظ، لیکن میں گر نہیں پایا. اے اللہ تیرا سہارا ہے، میں تجھ پر یقین رکھتا ہوں. وہ اس کے بعد کہتا ہے جب مدد کے لیے موجود کہیں کوئی نہ تھا، دل نے امید جگائی میرے مولا. جب کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، ہم نے اللہ تجھے پکارا تو فوراً حاضر ہو گیا. خود کو دیکھوں تو دکھائی نہیں دیتا کچھ بھی. شاعر کہتا ہے آخری میں کہ میں خود کو دیکھتا ہوں تو کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا، تجھ کو سوچوں تو ہر شے میں سمایا ہوا ہے. کہ اللہ تعالیٰ میں ایک درخت کی پتی دیکھتا ہوں تو وہ ہلتی ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی ہر چیز میں، تو ہی ہر شے میں سمایا ہوا ہے. بے شک تو اس پورے کائنات کا خالق اور مالک ہے. میں سمجھتا ہوں آپ کو یہ نظم سمجھ میں آئی ہوئی ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور آپ کے ویوز ہمیں ضرور دیجئے. خدا حافظ. کتنی بنی؟ کتنی منٹ؟ بہت بڑی ہوگی.